سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ وقت بھی یاد رکھو جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، اور زبان سے یوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھلا دے حج کے اعمال، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ کو شہر بنانے، وہاں پہ اپنی اولاد کو بسانے اور پھر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے وقت دعائیں مانگی تھی۔ کچھ دعائیں گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں، آج کے درس میں اللہ رب العالمین نے ان کی دو اور دعاؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ کتنی بڑی خدمت ہے دین کی، اسلام کی، جو اللہ پاک نے ان دونوں بزرگ ہستیوں سے لی، بیت اللہ کی تعمیر۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، اور گویا کہ ہمارے ہی آباء و اجداد نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ اس بیت اللہ کو بنانے والے امت مسلمہ کے بڑے ہیں، مسلمانوں کے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی بڑی خدمت، اتنا بڑا کام بندے کے دل کے اندر عجب پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے۔
اپنے آپ پہ ناز اور فخر ہونے لگ جاتا ہے کہ جناب ہم بڑا کارنامہ ہم نے سر انجام دیا، لیکن قربان جائیں ان مقدس ہستیوں پہ اتنا بڑا کام کر کے بھی اپنی اس محنت کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اور دعا کن الفاظ سے کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو نقل کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت وہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کو، بنیادوں کو، دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو تقبل کا لفظ ہے، عربی گرامر جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی اس میں تشدید لا کر تقبل ایک تکلف پیدا کیا۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو عمل خود اس قابل ہو کہ قبول ہو جائے، ایک وہ عمل ہوتا ہے جو خود تو اس قابل نہیں کہ قبول ہو جائے، لیکن قبول کرنے والا اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے۔ تو گویا باپ بیٹا دونوں نے درخواست یہ کی کہ اے باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ہمارا عمل تو اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، لیکن آپ ہی اپنی رحمت سے ہمارے عمل کو قبول کر لیجیے، ہمارا عمل تو اس قابل نہیں۔ یہی ہمیں گویا کہ ایک بہت بڑا ادب سکھا گئے، بہت بڑی تعلیم ہمیں دے گئے، اپنی نمازوں پہ، روزوں پہ، عبادتوں پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، قربانیوں پہ ہمیں ناز نہ ہو کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ ہر اچھے عمل کے بعد دعا انہی الفاظ سے کی جائے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں کہ قبول ہو، آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جا سکے، آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی جتنی بڑی شان ہے، اللہ رب العالمین کا جتنا بڑا حق ہے، اس حق کے سامنے اعلیٰ درجے کا عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی کو بادشاہ سے کوئی کام پڑ گیا، ضرورت پڑ گئی، بادشاہ کے پاس جانا تھا کسی غرض سے، تو اب سوچنے لگا کہ میں اس کے لیے تحفہ کیا لے کر جاؤں۔ کوفے کا، بغداد کا بادشاہ تھا، تو کہنے لگا میں اس کے لیے تحفہ کیا لے کر جاؤں۔ پھر سوچ کے کہنے لگا بادشاہ تو محل میں بیٹھا ہوا ہے، شہر کے اندر ہے، اس کو کنویں کا ٹھنڈا پانی کہاں نصیب ہوگا، تو میں بادشاہ کے لیے کنویں کا ٹھنڈا پانی گھڑے میں لے جاتا۔ اب اپنے کنویں سے پانی نکالا، گھڑے میں ڈالا اور لے کر سفر شروع کر دیا۔ 2 دن 3 دن 4 دن سفر میں گزرے، بادشاہ کے پاس پہنچا اور اپنا تحفہ پیش کیا کہ یہ میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اب بادشاہ نے جب اس گھڑے کو کھولا تو 3-4 دن کا پانی ظاہر ہے وہ اس میں سے سمیل آنے لگی۔ خیر بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھا، کریم آدمی تھا، اس نے اس کا تحفہ اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو رکھ لیں اور اس کو شاہی مہمان خانے میں رکھیں، اس کا اکرام کریں، کھانا کھلائیں۔ 2-4 دن جب وہ ٹھہرا رہا، اس کی ضرورت پوچھی، وہ بھی پوری کی، اور اس کا وہ گھڑا بھر کے سونے چاندی کے ساتھ اس کو واپس کیا، اور اپنے کارندوں سے کہا جاتے ہوئے نا اس کو ذرا دریائے فرات کے کنارے سے لے جانا۔ فرات دریا کی نہر بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اب جب وہاں سے گزرا تو حیران کہ بھائی جس کے پاس اتنا بڑا صاف پانی کا ذخیرہ ہے، دریا کا پانی اور نہر اس کے گھر سے گزر رہی ہے، اس کو میرے ایک کنویں کے پانی کی کیا ضرورت ہوگی؟ اور پھر اس پہ بادشاہ کی قدر اور عظمت دل میں اور بڑھ گئی کہ میرا وہ 3-4 دن کا سڑا ہوا پانی بھی اس نے قبول کر لیا اور مجھے بھر کے انعامات سے نوازا۔
یہی مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہمارے عمل تو اس سڑے ہوئے پانی جیسے بھی نہیں ہے، جتنا بڑا اللہ کا مقام، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ڈھیلے ڈھالے عمل بھی قبول کر کے گھڑے بھر بھر کے ہمیں ثواب کے عطا کرتا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی عمل انسان کرے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بس اللہ پاک سے یہی دعا کرے کہ اللہ تو میری اس خدمت کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، تجھے سب معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا ہر عمل تیرے سامنے ہے، اللہ اپنی رحمت سے میرے ہر عمل کو قبول کر۔ پھر اگلی دعا یہ کی کہ یا اللہ یہ خدمت تو ہو گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار آئندہ بھی ہمیں اپنے ہر حکم کے سامنے مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ خدمت کر لی تو ہم بڑے پہنچ گئے، ہم پہنچی سرکار بن گئے، نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے آئندہ بھی اپنے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا بنا دے، ہم تیرے ہر حکم کو قبول کریں، ہر حکم پہ عمل پیرا ہو، مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اپنی گردن کو جھکا دینے والا، سر تسلیم خم کر دینے والا، اللہ کا حکم آ گیا چون چرا کی گنجائش نہیں، ایسا ویسا میرا خیال، میری عقل، میری سمجھ وہ سب پیچھے رہ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اسلام یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے سر جھکا دے۔ تو دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہمیں بھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک بڑی امت ایسی بنا دے جو تیری مطیع و فرما بردار۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اولاد کو بھول جائے، بلکہ اپنے ہر عمل کے اندر اپنی نسلوں تک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں بھی امت مسلمہ پیدا کرتے ہیں، ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، مطیع ہو، تیری بات مان کے چلنے والی، وہ امت ہماری اولاد کے اندر پیدا کر۔ اور دوسری بات یہ کہ نیک لوگوں کی اولاد اگر ان کے راستے پہ چلے تو لوگوں کے ہاں ان کا مرتبہ مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے بھی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی اور ایسا قبول کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب کے سب ان کی اولاد میں آئے، بنی اسرائیل کے نبی ہوں یا بنی اسماعیل کے نبی ہوں، نبوت میں سب جو ملی ہے ان کے بعد وہ انہی کی اولاد کو ملی۔ کچھ خاندان ہوتے ہیں جن کو اللہ دین کی محنت کے لیے قبول کر لیتا ہے، وہ پھر نسلوں تک ان کا جو ہے یہ ایک وراثتی عطیہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب یہ موروثیت ہے یا جناب یہ تو وراثتی مذہب چل رہا ہے، نہیں، اللہ نے صلاحیت ایسی رکھ دی ان کے، اللہ نے اس خاندان کو ایسا قبول کر لیا، انہوں نے دعائیں ایسی کی، اللہ ہماری اولاد میں بھی ایک امت پیدا کر دے جو تیرے سامنے مطیع فرما بردار ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں عرب کے اندر جب شرک چاروں طرف پھیل چکا تھا، اس ماحول میں بھی کچھ ایسے نیک دل لوگ تھے جو صحیح عقیدے پہ قائم تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل ان کے متعلق آتا ہے
زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے۔ ایسے لوگ، نیک لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ موجود رہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، وہ بھی ایسے ہی نیک دل لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، توحید پہ قائم رہے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف رکھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر تھا کہ نسلوں تک ان کی اولاد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرمانبردار رہی۔ اور پھر ایک دعا یہ کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے پروردگار ہمیں مناسک سکھا دے۔ علماء نے لکھا ہے مناسک حج کے اعمال کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم تیرے گھر کو بنا رہے ہیں، تیرے گھر کا ہم نے حج کرنا ہے، تو اے اللہ تو ہمیں حج کے اعمال بھی سکھلا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود رہنمائی کی حج کے اندر کیا کیا اعمال کرنے۔ اور ایک دعا یہ کی وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری طرف رجوع فرما۔ توبہ علینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو مہربانی کر کے ہماری توبہ قبول فرما دے۔ جب کسی بندے کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو توبہ کر، اور جب اللہ رب العالمین کے لیے یہی لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تو توبہ قبول کر، ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی بھی نیک عمل کے بعد استغفار کر لینا اس نیک عمل کو، اس کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کروا دیتا ہے، اس کی اچھائیوں کو قبول فرما دیتا ہے، قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اس لیے اچھے اور نیک اعمال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عادت تھی کہ وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو جائے اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے، اس میں کمیوں کوتاہیوں سے معافی مانگی جائے، اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھا جائے تو اللہ پاک اس کو شرف قبولیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے وہ چیز مانگی جو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں بھی ایک ہی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة